السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسی بابرکت اور سبق آموز کہانی سننے جا رہے ہیں جو صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ہماری اصل حقیقت ہے۔ یہ کہانی ہے پہلے انسان، پہلے نبی اور تمام انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے بعد کی۔ آئیے اس روپرور سفر کو غور سے سنتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو دونوں الگ الگ مقامات پر اتارے گئے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے پہاڑوں پر، جبکہ حضرت حوا علیہ السلام جدہ کے قریب اتریں۔ یہ لمحہ انسان کے لیے ایک بڑا امتحان تھا، کیونکہ زمین کی زندگی جنت سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں دھوپ کی تپش تھی، رات کی تاریکی تھی، بھوک اور پیاس کا احساس تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ برسوں تک دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے۔ آخرکار دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی۔ اسی یاد میں آج بھی حاجی عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں اور جبل رحمت کو اللہ کی رحمت کا نشان مانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور توبہ کا راستہ کھول دیا۔ یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے کہ گناہ کے بعد بھی امید کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا، کھیتی باڑی کی، شکار کیا اور رہن سہن کے طریقے اپنائے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، حلال و حرام اور اچھے برے کا فرق سکھایا۔ یوں ان کی زندگی انسانیت کے لیے پہلی درسگاہ بن گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اللہ نے اس واقعے کے ذریعے انسانوں کو سمجھایا کہ حسد اور نفرت انسانیت کی بربادی کا سبب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف انسانوں کے والد ہی نہیں بلکہ اللہ کے پہلے نبی بھی تھے۔ ان کا پیغام یہ تھا، صرف اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، نیکی اختیار کرو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ یہی پیغام تمام انبیاء کے ذریعے آگے بڑھایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں کئی سبق دیتی ہے۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ غلطی کے بعد توبہ کا راستہ کھلا ہے۔ حسد اور نفرت انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال کی عمر پائی۔ ان کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نبی بنایا۔ آج تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصل زندگی آخرت ہے اور ہمارا اصل گھر جنت ہے۔ دنیا کی یہ زندگی محض ایک امتحان ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے احکام پر چلیں اور گناہوں سے بچتے رہیں تو اللہ ہمیں پھر سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید اسلامی کہانی